آج جو نواز شریف کی سچویشن ہے، بار بار سٹریس کر رہا ہوں، خدا نخواستہ نواز شریف کی صحت مزید بگڑتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں پہ اوپر ہے، ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ آزادی مارچ کا جو اسکیڈول ہے وہ اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے جس طرح 2 روز یا 4 روز قبل تھا، اور اس کو میاں نواز شریف صاحب کی مکمل جو بلیسنگز ہیں اور جو مکمل ان کی آشیرواد حاصل ہے، اور پارٹی جو ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کرے گی۔ میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے جو انیشیٹو لے رہے ہیں، ہمارا کام ہے دستیاب وسائل میں ان کو ہر طرح سے بہترین سہولتیں دینا، اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، تو اس کے بعد اس پہ ایک میکانزم اور لائے عمل کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دو رائے میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، کل لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پہ ضمانت منظور کی اور ان کی رہائی کے حکم جاری کیے، اور اپنے فیصلے 7 صفحات کے اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت کسی بھی شخص کو اس کی زندگی اور یا پھر زندگی کو بچانے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہونا چاہیے، اور اگر وہ چاہیں تو ملک کے اندر کسی ہاسپٹل میں یا بیرون ملک اپنی مرضی کے کسی ہسپتال میں وہ علاج کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ اور آج اسی طرح کی ایک اور متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ العزیزیہ کیس کے اندر ان کو احتساب عدالت نمبر 2 سے 7 سال قید ہوئی تھی، اس میں بھی آج ایک درخواست دائر کی گئی کہ طبی بنیادوں پہ ان کی ضمانت منظور کی جائے اور ساتھ میں جو ان کو سزا دی گئی ہے اسے معطل کیا جائے۔ آج ایک طویل نشست ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں ان متفرق درخواستوں کو سنا ہے، اور کافی دیر تک وفاق سے اور پنجاب سے بار بار یہ پوچھا گیا ہے، اگرچہ نیب نے تو ابتدائی مرحلے میں کہا کہ وہ اس درخواست کی مخالفت نہیں کرے گا، تاہم پنجاب کی حکومت اور وفاق نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، جس کے باعث مجبوراً پھر عدالت کو لگتا یہ ہے کہ جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں اس کے تحت مجبوراً عبوری ضمانت دی گئی ہے منگل کے روز تک، کیونکہ منگل کے روز پرنسپل جو اپلیکیشن ہے ان کی ضمانت کے حوالے سے اس کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن اس دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک تو یہ بتایا حکومت کہ انہوں نے جو ان کی قانونی ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کیوں نہیں کی۔ ایک شخص کہ جو سابق وزیر اعظم رہا ہے اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اس کے حوالے سے کچھ حکومت کی ذمہ داریاں بنتی تھی، اور ایسا شخص کہ جو بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز رہو تو حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ وہ مچلکے کے اوپر حکم جاری کرتی، اسے رہا کر سکتی تھی، عدالت میں یہ معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب حکومت یہ بتائے کہ کیا وہ اس درخواست کی مخالفت کرتی ہے یا نہیں، لیکن سیکرٹری داخلہ بھی اس پہ خاموش رہے، اور پنجاب کے جو نمائندے تھے وہ بھی خاموش رہے، اور کوئی واضح جواب نہیں مل پایا، جس کی بنیاد پہ عدالت نے عبوری ضمانت منگل تک منظور کی ہے۔ اس کے بعد حتمی فیصلہ گویا کہ منگل کے روز ہوگا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگرچہ نواز شریف صاحب شدید دلیل ہیں، لیکن ساتھ میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی شدید دلیل ہیں، وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس بھی گر رہے ہیں، ان کے مثانوں کے اندر بھی شدید قسم کی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن بڑی حیران کن طور پہ نہ تو ان کی فیملی کے لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہیں، نہ وہ ان کی ضمانت پہ رہائی کے لیے کوئی درخواست دے رہے ہیں، نہ ان کے پارٹی رہنما اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے دیگر لوگ بھی ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل آزادی مارچ شروع کرنے والے جا رہے ہیں، وہ بھی اگرچہ میاں نواز شریف صاحب کو فون بھی کرتے ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں، لیکن اپنے دوسرے رفیق آصف زرداری کے بارے میں وہ بھی کوئی زیادہ فکر مند نظر نہیں آ رہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ آزادی مارچ 27 ہے کل، اگرچہ پاکستان کی قوم یوم سیاہ بھی منائے گی، لیکن ساتھ میں اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں جو لیڈنگ رول ہے وہ JUF کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اس میں۔ یوم سیاہ کے ساتھ حکومت خلاف مخالف ایک آزادی مارچ کا آغاز بھی کرے گی، مولانا صاحب کل کراچی سے اس کا آغاز کریں گے۔ لیکن آج جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رہبر کمیٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں اکرم درانی صاحب جن کا JUF سے تعلق ہے، آج بنوں میں انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ آزادی مارچ نہ تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوگا اور نہ ہی کوئی اس طرح کے کوئی ارادے ان کے ہیں کہ وہ 126 دن تک دھرنا دیں گے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد کی شاہراہوں پہ یہ مارچ ہوگا اور پھر وہاں جا کے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پہلا مطالبہ ہمارا تھا گویا کہ یہ کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, گھر جائیں, بہرحال اس سے کسی صورت میں وہ دستبردار نہیں ہوئے. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں صدیق الفاروق صاحب, بڑی جانی پانی شخصیت ہیں, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے سر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ساتھ میں ان کے ہیں عارف عباسی صاحب, آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل نارتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق رکن پنجاب اسمبلی میں رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. عباسی صاحب کیونکہ گورنمنٹ میں آپ ہیں تو میرے خیال میں شروعات بھی آپ سے ہونی چاہیے نا, جواب پھر آپ سے زیادہ مانگے جانے چاہیے. آج کے دن بھی اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا, گورنر پنجاب سے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیا آج معلوم نہیں تھا کہ ایک درخواست ہائی کورٹ میں آئی ہے جس کے اندر حکومت نے کوئی ایک واضح موقف لینا ہے؟ بٹ عجیب حیران کن بات تھی, سیکرٹری داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے, قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ آپ کرنا چاہیں. اسی طرح جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل پنجاب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی کچھ جواب نہیں دے سکتے, پنجاب گورنمنٹ سے پوچھیں گے پھر بتائیں گے. یہ تاخیر اور ریلیکٹنسی کیوں ہے سر, کیا وجہ ہے, کیوں کنفیوژن ہے گورنمنٹ کے کیمپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شرازی صاحب, بہت بہت بہت. دیکھیں آپ پتہ نہیں اس کو کیوں کنفیوژن کہہ رہے ہیں, میں تو بڑا اس کو سیدھا سادہ سے کیس سمجھتا ہوں کہ ہم ایک سیولائز معاشرہ ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, نیچے ہاتھ قانون ہے, اس قانون میں ہم رہ رہے ہیں, مقننہ ہے, اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو ہے ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے. جو اس کو آپ کنفیوژن کریں, کیا یہ بادشاہ تو نہیں ہے کہ گورنر یا وزیر اعلیٰ کسی کو کہہ بھی جاؤ آپ جا کے علاج کراؤ؟ کیا ہوم سیکرٹری کو کوئی اپلیکیشن دی گئی ہے؟ دیکھیں نا, آپ سے جواب مانگا جا رہا ہے نا, جواب عدالت نے جواب مانگا سر آنکھوں فورم عدالت ہے, اگر سیکرٹری داخلہ نہیں ہے نا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر جیل سے کسی قیدی کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے, پیرول پہ رہا کرنا ہے, اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. آپ تھرو جیلر ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں, آئی جی کے تھرو ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, اس کے بعد وزیر اعلیٰ. اگر ایسی کوئی اپلیکیشن موو کی گئی ہے اور حکومت نے اس پہ جواب نہیں دیا تو آپ کی بات کو میں مانتا ہوں کہ ہمیں کنفیوژن ہے. انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, جو حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, اور عدالتی دروازے کھلے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب عدالت نے حکومت سے, اٹارنی جنرل سے یا چیف سیکرٹری سے یا ہوم سیکرٹری سے پوچھا تو انہوں نے وقت اس لیے مانگا کہ ایک طے شدہ قانون پہ چلنا ہے نا, کوئی بادشاہ تو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی سوادیدی اختیار نہیں ہے, وہ کسی مجرم کو, سزا یافتہ شخص کو بغیر پروسیجر کمپلیٹ کیے, بغیر قانونی تقاضے پورے کیے اس کو کہہ دے آپ گھر چلے. سر ایک ہارڈ شپ کیس ہے, ایک ہارڈ شپ کیس ہے جس کے اندر آپ کی وزیر صحت پنجاب فرما رہی ہیں کہ ان کی زندگی خطرے سے باہر نہیں ہے. یہ کوئی سمپل کیس نہیں ہے سر. بالکل اس کے اوپر پھر بھی عدالت نے صبح سے لے کے شام تک کئی گھنٹے دیے ہیں گورنمنٹ کو کہ جائیں پوچھ کے آئیں, اس کے باوجود جواب نہیں آئے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ یہاں قانون کو دیکھیں, پاکستان کے آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کوئی ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر, چیف منسٹر, پریزیڈنٹ, پی ایم, اس کو کوئی افادیت حاصل ہے, اس کو کوئی سپرمیسی عام لوگوں پہ. قانون سب کے لیے ایک آئین ہے کہ پاکستان کا. There is not a discrimination for superior or ordinary peoples. جب ایک قانون ہے, آپ کس طرح چیف سیکرٹری کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ جب تک اس کے پاس پروسیجرلی کوئی کیس نہیں آئے گا اس کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ وہ بادشاہ نہیں ہے صوبے کا, وزیر اعلیٰ بادشاہ نہیں ہے. اگر یہ انتظامیہ کے تھرو اپلیکیشن دیتے وزیر اعلیٰ یا چیف سیکرٹری, اب عدالت نے پوچھا, اس کو قانونی طریقے سے جواب دینا تھا نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پروسیجر اس کو فالو کرنے میں وقت لگتا ہے اور اسی لیے حکومت ٹائم لے رہی ہے؟ افتخار شیرازی صاحب بہت شکریہ. عارف عباسی صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن ان کو ان معاملات کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے. انہوں نے بات تو کی ہے منطقی, لیکن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے اس نے یہ کہا ہے, اور کوئی قیدی جب اس کی معاملات اس طرح کے ہوں صحت کے تو سب سے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ ذمہ دار ہے, وہ اپنی چیز وزارت داخلہ کے سامنے رکھتا ہے اور وزارت داخلہ اس پہ پھر ایکشن لیتی ہے. اس کے لیے قیدی کو
یا وہاں کے مریض کو اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالخصوص ایسی صورتحال میں تو چونکہ قیدی رہا ہوں 2 دفعہ، بالکل صحیح، اس لیے مجھے یہ معلوم ہے. تو اسی لیے عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آپ کے اختیار میں تھا، آپ کرتے. پیرول پہ ضمانت دینا، بھیجنا وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں. تو اس میں یہ حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے. لیکن جہاں تک صوبائی وزیر صحت کا تعلق ہے، ڈاکٹر صاحبہ کیا نام ہے ان کا؟ یا جاسمین صاحبہ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے بیانات، ان کی پریس کانفرنسز ایک ذمہ دارانہ اپروچ تھی ان کی، صرف ایک ان کی. اگرچہ ڈاکٹر جو ہے ان کی مرکزی وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات بھی ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی ڈاکٹر اور سیاست کرتی رہی ہیں. ان کا اس رپورٹ کے آنے کے بعد پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاس ماہر قانون دان کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں. مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کامران صاحب، انفیکٹ آج کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کے خیال میں، اگرچہ ایک طرف یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر منگل کے روز تک خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا، بٹ وہی عدالت پھر منگل تو کہ عبوری ضمانت دیتی، جس کے نتیجے میں نہ تو وہ اتنے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے فری مین، وہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، نہ وہ کہیں زیادہ فریلی موو کر سکتے ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی کنفیوژن ہے. یہ راستہ عدالت نے کیوں اختیار کیا؟ اگر چاہتے تو وہ آج ضمانت بھی دی جا سکتی تھی. آپ کے خیال میں عدالت کے مائنڈ میں کیا ایسا تھا کہ عبوری ضمانت کی طرف گئے ہیں بٹ پرماننٹ ضمانت نہیں دی گئی؟ وہ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ ایک بینچ کو جب کوئی کیس اس کے حوالے ہو جاتا ہے، انٹرسٹمنٹ آف دی کیس ہو جاتی ہے، تو پھر عام طور پہ دوسرا بینچ جو ہے نا اس کو مین وائل ٹیک اوور نہیں کرتا. اس میں صورت یہ تھی کہ ایک بینچ دوسرا جو ہے نا یہ کیس سن رہا تھا، جس میں ایک جج ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اور تھے. بیچ میں انہوں نے منگل کی ڈیٹ دے دی اور اس میں سرٹن ڈائریکشنز تھیں. بیچ میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ ان کی صورتحال جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے مزید خراب ہوئی، تو انہوں نے ارجنٹ اپلیکیشن دی اور انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کو جو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. اب ایک کیس جو ایک عدالت نے فکس ڈیٹ دی ہے اس کو چینج کرنا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ کسی کی زندگی کو خطرہ ہو، مطلب خدا نخواستہ کسی کو کچھ ہو جائے، وہ واپس تو ریورسیبل نہیں ہے. تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ انٹرم بیل دے دیں اس صورتحال میں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اسی بینچ کی ڈسکریشن پہ معاملے کو چھوڑیں جن کے پاس کیس آلریڈی فکسڈ ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ جو عبوری ضمانت ہے یہ میاں نواز شریف کے کیس کو اور زیادہ مضبوط کرے گی، اور منگل کے روز جب سماعت ہوگی تو اب لگتا ہے کہ ان کے فیور میں امکان ہے کہ فیصلہ آئے گا؟ نہیں، فیور میں تو امکان ہے ہی ہے نا. وجہ اس کی ایک بات جو ہم مطلب اس کو مکس اپ کر رہے ہیں یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ یہ کہ نیب اس وقت خود یا گورنمنٹ اس وقت خود کنسیڈ کر رہی ہے کہ ان کی حالت میاں نواز شریف کی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے اس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تھا نیب کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ ان کو بیل دے دی جائے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اگر یہ ضمانت مل جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا نون لیگ کا کیا ہوگا، اور بالخصوص اس ساری صورتحال کا پھر آزادی مارچ پہ کیا اثر پڑے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب آپ طرف آؤں گا. انفیکٹ اب گورنمنٹ کا مائنڈ اس وقت کیا لگ رہا ہے؟ منگل کے روز اب اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن لینا ہے عدالت نے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی کیمپس میں یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی؟ اگرچہ اپیرنٹلی آپ کہہ بھی رہے ہیں بار بار کہ ان کو ضمانت ملتی ہے، عدالت دیتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور علاج کے لیے جہاں بھی جانا چاہیں گے تو ویلکم کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ منگل کے روز کہا جائے گا کہ جی ہم مخالفت نہیں کر رہے؟ نہیں، میری بات سنیں. دیکھیں جو قانون کسی کو جو سر قانون تو یہ ہے نا کہ آپ سے جواب مانگا جا رہا ہے. میں وہی بات کروں، جب قانون ایک بندے کو کوئی حق دیتا ہے اور اس کے بعد انسانی ہمدردی. پاکستان تحریک انصاف کا جو تاریخ ہے، جو ہم نے ہمیشہ، ہماری تحریک کا نام ہی تحریک انصاف ہے. عمران خان نے ہمیشہ سپرمیسی آف لا اور لوگوں کے حقوق کی بات کی، اور ایک اچھا ہمدرد دل ہے ان کے پاس. تو میں سمجھتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وقت کسی بھی نہ لائے. اس ٹائم نواز شریف صاحب کی جو حالت ہے تو کسی بھی انسان کے لیے یہ پینفل ہے، کسی بھی انسان کے لیے یہ بڑی کوئی بھی ہو بینگ ہے، وومن بینگ، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دے اور ہماری حکومت کی
اسپیشلی خان صاحب کی پوری خواہش ہے حکومت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی مدد کر سکی. دیکھیں نیو یارک میں کھڑے ہو کے تو آپ جلسے کرتے تھے کہ جا کے اے سی اترواؤں گا, پنکھے لے لوں گا, دیکھیں جی بیڈ لے لوں گا. یہاں واپس آئے تو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کہا یہ کیا ایسے قیدیوں کو اے یا بی کلاس نہیں بلکہ سی دی جائے گی. ایک صحت مند عمل تو کچھ اور بتا رہے ہیں. نہیں, آپ جن چیزوں کو اٹھا رہے ہیں نا اس میں اس وقت میں اور اس وقت میں بڑا فرق. ایک صحت مند مجرم جس کو قانون نے سزا دی ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو قانون کہتا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک ایسا کتاب میں تو لکھا ہے کہ ایسے قیدیوں کو بی کلاس دی جا سکتی ہے, بٹ آپ نے آرڈیننس وہ عدالت کا آرڈیننس ہے سر, صدارتی آرڈیننس ہے پچھلے دنوں. حکومت یہ فیصلے نہیں کیا کرتی. صدارتی آرڈیننس ہے سر, عباسی صاحب آپ کی نظر سے نہیں گزرا. بالکل ہوگا, اگر قانون ہے تو ان کو قانون کے مطابق سہولیات نہیں مل رہی تھی, وہ عدالت میں جاتے. دیکھیں نا اگر آرڈیننس ہے وائلیشن کر رہی ہے گورنمنٹ, کہیں انتظامی گورنمنٹ نہیں جیلر کر رہا ہوگا تو وہ عدالت میں جائے. لیکن اس ٹائم وہ پوزیشن نہیں ہے. وہ ایک نارمل قیدی کے لیے خان صاحب کا خیال تھا کہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اب ایک ایسا شخص جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے, وہ بیمار ہے, اور اس کے لیے وہی جذبات ہیں جو کسی بھی انسان کے دوسرے انسان کے لیے ہو سکتے ہیں. ہماری پوری خواہش ہے, ہماری پوری کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میاں صاحب کو صحت اور تندرستگی دے, اور حکومت کے مطلب کے طرف سے جو کچھ, لیکن پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو نام نکالنا ہوگا تو پھر بھی کوئی ٹائم تو نہیں لیں گے نا سر. ای سی ایل میں نام نکالنے کا مرحلہ بھی آئے گا. نہیں, میرا نہیں خیال نہیں لیا جائے گا. صدیق الفاروق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی پازیٹیو ہے گورنمنٹ. لیکن میرا سوال ایک ساتھ جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اگر ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب بالخصوص تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ملک کے اندر ہی علاج کراؤں گا, بیرون ملک اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک جا سکتے ہیں, بٹ یہ بھی خبریں آپ کے پاس کیا خبریں سر, یہی رہیں گے یا جا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی تو میں اس سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. جس وقت عمران خان صاحب امریکہ میں اعلان کر رہے تھے کہ اے سی لے لوں گا تو وہ اے سی اور وہ سہولتیں عدالت کے حکم پر دی گئی تھی, ان کے مرض کو, ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اس وقت وہاں جا کے اور پھر غیر ملکی یعنی دوسرے ملک میں جا کر آپ جو باتیں کر رہے ہیں, اور بہت کرنے کی باتیں تھی. اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ نواز شریف صاحب چونکہ ڈیل اور ڈھیل, دیکھیں نا اب بھی حکومتی بعض ذمہ دار لوگ وہ جی ڈیل تو نہیں ہوئی, ڈھیل ہو گئی ہے, یہ تو نہیں ہوا, وہ ہو گیا ہے. کچھ میڈیا کے لوگ جناب علی اٹھا رہے ہیں. کچھ انہوں نے جب دیکھا کہ شاید اس سے مل جائے گا ریلیف ضمانت کا, ایک اور کیس میں جناب علی پکڑا دیا, نیب کو استعمال کیا. اب یہ ساری چیزیں اور یہ جس طرح سے یہ عبوری ضمانت بھی ہوئی, اگر ٹیکنیکلی تو کامران مرتضیٰ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن محسوس ہوتا ہے کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. باقی سب جو ہیں وہ بیچارے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں کوئی خاص فیصلہ کر دیا, مولوی تمیز الدین سے لے کے آج تک آپ دیکھیں نا فیصلے کیا ہوتے ہیں, کون کرتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت سے لوگ انہی کے سیکٹری داخلہ, انہی کے چیف سیکٹری, انہی کے بہت سے لوگ وہ ڈر رہے ہیں نا, وہ نہیں کر رہے. اس لیے میں ساری چیزوں کو کلیکٹیولی, چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو لے کے, تو اب نواز شریف صاحب کی خواہش تو یہ ہے کہ یہیں علاج ہو. لیکن اگر یہاں علاج, جتنے امراض بہت سے اکٹھے ہو گئے ہیں, ملٹیپل جو ہیں ڈیزیزز ہیں جمع ہو گئی ہیں, تو اس کے لیے سچی بات ہے صدیق الفاروق بھی ان سے درخواست کرے گا کہ حضور آپ باہر تشریف ملک چلے جائیں. ہم یہ کہیں گے اگر وہاں یہاں علاج ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں جانا چاہیے. یہ رکن قومی اسمبلی ہیں جے ایف اے سے تعلق ہے نعیمہ کشور صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. یہ سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو ایک تو یہ کہ جے ایف اے کس نظر سے دیکھتی ہے, اور پھر ایک تھوڑے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ نون لیگ کے لیے ایک ریلیف ہے, اور جب ریلیف ملتا ہے تو پھر آپ اپنے اتحادیوں سے تھوڑے سے راستے جدا کر لیتے. تو آپ کو لگتا تو نہیں ہے کہیں کہ جو آپ کا آزادی مارچ کل شروع ہونے جا رہا ہے اس میں جے ایف اے اکیلی کھڑی ہوگی, نہ تو پیپلز پارٹی ہوگی اور نہ ہی نون لیگ ساتھ کھڑی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی بھی رہبر کمیٹی کا اور حکومت کا کچھ چیزوں پہ مذاکرات کا تقریباً فائنل ہونے والے ہیں, اور یہ چیزیں دیکھیں صحت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اس وقت جو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, اس کے اقدامات جس طرح آپ سن رہے ہیں, ایک طرف سے ایک بات ہوتی ہے, اپنے بیانات سے, اپنے اقدامات سے یہ لوگ بار بار یو ٹرن لے رہے ہیں.
دو رائے میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعیمہ صاحبہ آپ گفتگو کر رہی تھی, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ اب راستے جدا نہ کر لے, اپریٹلی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے, تو اگر نون لیگ پیپلز پارٹی تو پہلے ریلیکٹنٹ ہے, اپنے جلسے کر رہی ہے, بٹ اگر یہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جے ایف اے آگے چلتی رہے گی, مارچ کرے گی, اور دھرنوں کا ارادہ ہے یہ ایک جلسہ کر کے پھر آپ چلے جائیں گے اپنے گھر؟ ہم سائڈ پہ نہیں ہوں گے. دیکھیے اگر یہ لوگ میاں صاحب کی صحت کو دیکھ کے پہلے فیصلہ کرتے تو آج ان کو یہ ڈھیل اور ڈیل کے تانے نہ سننے پڑتے, جو یہ بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ نہ ڈیل ہوگی, تو آج ان کو یہ تانے نہ سننے پڑتے. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم تمام اپوزیشن مل کے اس مارچ کو کامیاب بنائیں گے. اور جہاں تک آپ کیا ہے کہ دھرنے کا تعلق ہے, تو ابھی تو رہبر کمیٹی کا اور حکومت کا کم از کم اس بات پہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں کہ پشاور موڑ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا, اور جب ادھر جائیں گے اس کے بعد چونکہ بار بار ہم کہہ رہے کہ ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اب یہ ہے کہ پشاور موڑ پہ یا کشمیر ہائی وے پہ جلسہ کر کے اس کے بعد مولانا صاحب چلے جائیں گے یا بیٹھنے کا ارادہ بھی ہے؟ نہیں, 27 کو تو خیر ہمارا جانے کا ہے, پھر 31 کو ہم آئیں گے, تو انشاءاللہ پھر 31 کو ادھر آ کے پھر اناؤنس ہوگا کہ آگے کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہے. یہ ہم بار بار اکرم درانی صاحب تو کہہ چکے کہ 126 دن بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں, دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو کوئی آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا جس میں ساری جماعتیں ہوں گی, اس کے بعد پھر پیسفلی ڈسپرس ہو جائیں گے؟ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارا ڈرنا ہوگا. ہم نے کہا ہے کہ آزادی مارچ ہے, اسلام آباد پہنچ کے آگے کا لائحہ عمل دیں گے. لیکن ایک چیز, 2-3 چیزیں میں ذرا جلدی سے آپ کو کر دوں کہ حکومت اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہے اور تمام اداروں کو آزادی مارچ کے خلاف استعمال کر رہی ہے. ایک جو انہونی بات آج ہوئی ہے, جو ہمارے سابق سینیٹر ہے, سابق صوبائی وزیر ہے, حافظ عبداللہ صاحب, جس کے باپ ریٹائرڈ ٹیچر ہے, جس کا بیٹا لیفٹیننٹ ہے, تو اس کو آج ایلین نادرا نے ڈکلیئر کیا, پیمرا نے پابندی لگائی. جس طرح مولانا صاحب پہ میڈیا نے پابندی لگائی تھی اناؤنس اور ان اناؤنس کے علاوہ, تو آج عبداللہ صاحب پہ بھی لگی. ابھی آپ کے پاس کامران مرتضیٰ صاحب تھے, کامران مرتضیٰ صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں آپ کا گھر, اس میں اسکول ہے, حالانکہ اس گھر میں وہ خود رہائش پذیر ہے. اسی طرح ایک چھوٹے آپ ذرا خیبر پختونخوا میں آئے, چھوٹے یونین کونسلز میں انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, خندقیں کھودی جا رہی, ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ انصار الاسلام کو بین کرنے کی لیٹر ایشو کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لیٹر بھی تمایا جاتا ہے کہ آپ کے قائدین کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ ہے. تو اگر آپ ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے رہے ہو, ہمیں اپنے سیکیورٹی بھی نہیں کرنے دے رہے ہو, تو آخر آپ کے ارادے کیا ہے؟ تو میرے خیال میں جو حکومت اس وقت ہاتھ پاؤں پھولی ہوئی ہے اور ایسے عباسی صاحب ارادے کیا ہیں آپ کے؟ اور واقعی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص جو صوبائی وزیر رہا ہو, جو سینٹ کے اندر 6 برس گزار گیا ہو, اس شخص کے بارے میں آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ غیر ملکی ہے. ساتھ میں یہ کہ انصار الاسلام جو پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں شاید کو کتنے سال ہو چکے ہیں اس تنظیم کو, آج انہوں نے ایک سلامی پیش کیا تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ ایک مسلح لشکر ہے اور اس کو قلعدم قرار دینا چاہیے. سر اس سے تو لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. نہیں میری بات سنیں. ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں. کشور بہن آپ نے باتیں کری, ٹائم تھوڑا میں ذرا جواب دے دوں, 2-3 بڑے اہم سوال آپ نے اٹھائے. سمپل چیز, انصار الاسلام کی اجازت بھی آپ لوگوں نے دی تھی, وہ لیٹر بھی ہمارے پاس ہے کہ چلے ٹھیک, میں جواب لے لیتے ہیں, جواب لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسا شخص جس کو اپنے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا, جس کو حلقے کے لوگوں نے اس مقدس ایوان تک نہ پہنچنے دیا, اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے, تو ہمیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں مولانا صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 10-12 سال بلکہ لمبا عرصہ اقتدار سے باہر نہیں رہے, اور جب ان کو عجیب سا لگتا ہے اقتدار کے باہر رہنا, جو ان کی نوازشات ہوئیں جب وہ کے پی کے میں حکومت تھی یا اپوزیشن لیڈر تھے, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, پھر نون لیگ کے ساتھ مل کے, یہ ان کا المیہ. لیکن ہم اس لڑائی کو اور طرح دیکھتے ہیں. اصل یہ لڑائی اس سسٹم کے جو بینیفیشری ہیں ان کی ہے, اور جو سسٹم کے وکٹمائز ہیں. خان صاحب وہ واحد شخص ہے 70 سال کی تاریخ میں جس نے سسٹم کو
اس نامنصفانہ اس ظالمانہ سسٹم کو چیلنج کیا اور وہ اس پوزیشن میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لے آئے گی. سسٹم انشاءاللہ چینج ہوگا. اب سسٹم کے جتنے بینیفیشری ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے نام مختلف رکھے ہوئے تھے, پارٹیاں مختلف تھیں, لیکن اس سسٹم کے سارے بینیفیشری تھے. اور جو سسٹم کے وکٹمز ہیں, جو عوام ہیں, جو عام آدمی ہیں, جو ہم جیسے لوگ ہیں, جو عمران خان جیسے لوگ ہیں, جو اس سسٹم کے وکٹم تھے, وہ اب چونکہ اس پوزیشن میں کہ سسٹم کو منصفانہ کریں, سسٹم کو ٹھیک کریں. اور مولانا کی قطعی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, نہ ہم اس سے اس کی کیا 14 مہینے آپ کو لگے یہ جاننے میں کہ حافظ عبداللہ صاحب غیر ملکی ہیں, اور 14 مہینے نہیں, دیکھیں میری بات 14 مہینے بعد انڈیا میں جا کے فیصلے کرنا, ان کی عدالتیں کھلی ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, یہ لیٹر غلط ایشو ہے, وہ عدالت میں چلے جائیں نا. حکومت کا کام ہے ایک چیز جو ایلیگیشن لگا وہ ثابت ہوا, آج سے نہیں. وہ سینیٹر کتنے عرصے سے ہیں, 2 دفعہ سینیٹر بنے, اس پہلے وزیر پروونشل منسٹر تھے. تو پرانی حکومتوں نے اگر نہیں کیا, اب کہیں پتہ چل گیا ہے تو ان کے پاس عدالت ہے, وہ جائیں اپنے آپ کو پروف کریں. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہونی ہو. کہیں آپ پہ ایلیگیشن لگتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ عدالتوں میں جائیں. حکومت نہیں, ایگزیکٹو نے نادرا نے ان کا آئی ڈی کارڈ کینسل کیا. نادرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, جب نادرا کو ثبوت ملے ہوں گے تو اس نے کینسل کیا. کم ہے, میں ایک تھوڑا سمارٹ سا سوال, سمارٹ سا جواب, کیا پیسفلی آنا چاہ رہے ہیں, جلسہ کر کے چلے جائیں گے, آپ کنٹینر ہٹا دیں گے؟ آپ جو آئین پاکستان انفرادی یا اجتماعی آزادی دیتا ہے اظہار رائے کی, گیدرنگ کی, اس میں قطعی قدغن نہیں لگے گی. جہاں قانون کی وائلیشن ہوگی, ایگزیکٹو کو اختیار بھی ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی پتہ ہے, وہ وہاں پہ قانون حرکت میں کیا قانون وائلیشن. کہ ہم بالکل ساتھ دیں گے, اور اگر ہم آپ کے خیال میں ریلیف نواز شریف صاحب کو ملتا ہے اور ہم جدا ہو جائیں گے تو ہمارا پھر کردار کوسچنیبل ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کھڑے ہوں گے اسلام آباد انشاءاللہ, اور اگلا جو پروگرام ہے وہ 31 کو اس کا اعلان ہوگا. ہمارے صدر شہباز شریف صاحب نے بتا دیا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مولانا سے خطرہ نہیں ہے تو بھائی جا کے دودھ پی کے گھر بیٹھ سو جاؤ, آپ کو کیا مسئلہ ہے, فکر نہ کریں. آپ کبھی کچھ کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں. اور ایک یہ بات, سسٹم کو چیلنج کہتے ہیں جی عمران خان نے. عمران خان تو جعلی فارم 45 کی پیداوار ہے بھائی, وہ خدا کی جعلی فارم 45 95% جو فارم 45 میں ان پہ دستخط ہی نہیں ہے بھائی, ان پہ دستخط ہی نہیں. عدالتوں کے راستے کھلے نہ صدیق الفاروق. انہوں نے وکٹری سپیچ میں یہ کہا تھا کہ جناب جو حلقہ آپ کہیں گے ہم کھولیں گے. بالکل تیار ہے. جو ہی ہم کراچی کا حلقہ کھولنے کے لیے آئے, اسٹے آرڈر لے آئے, تو نہیں, ان کے کال آف فیل میں تضاد ہے. اپیل میں 6 سال تو اپیلیں لگتی نہیں ہیں. ہم تو نہیں روکا, ہم 6 سال ہم تو حاضر ہیں. جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تو 4 حلقے اب ہمارے پاس ہیں. 35 پنکچر پہ انہیں معافی مانگنی پڑی. سارا کچھ ان کو. بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس, ہمارے پاس. اور آخر پہ یہی کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات خدشے کا اظہار کہ جو کچھ بھی ہو, یہ لڑائی ضرور ہونی چاہیے, اختلاف ضرور ہونا چاہیے, لیکن ایک لیول تک ایسا نہ ہو کہ نظام لپیٹ دیا جائے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اس بات کا احتیاط کر کے آگے بڑھیں گی. آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.